الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد۔ رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام کس طرح رمضان کے ساتھ تعامل کرتے تھے اور وہ رمضان کے بارے میں کیا سوچتے تھے اور کس طرح رمضان کا استقبال کرتے تھے، یہ بہت اہم ہے یہ موضوع، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم رمضان کو آہستہ آہستہ اپنے ریتی رواج کے مطابق اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ہم رمضان کو صحابہ کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں جیسے کہ آتا ہے کہ وہ رمضان کے 6 مہینے پہلے، یعنی رمضان کی آمد سے 6 مہینے قبل وہ یہ دعا کرنا شروع ہو جاتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک یا رمضان ہمیں عطا کر دے، یا اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ، یا اللہ ہمیں رمضان میں اپنی نعمت خداوندیہ سے نواز دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول کرتا تھا، اور اسی طرح رمضان کے اختتام کے بعد بھی وہ 6 مہینے تک یہی دعا کرتے تھے، اللہم تقبل، اے اللہ یہ رمضان میں ہم نے جو بھی عمل کیا ہے اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یہ ان کی عاجزی انکساری کی انتہا تھی، یہ ان کی طلب اور تڑپ تھی، لیکن ہمارے اندر افسوس یہ موجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں رمضان کا اس طرح استقبال کرنا چاہیے جس طرح کہ صحابہ عوام نے کیا۔ دوسری بات، صحابہ کرام رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، ان کی عبادت کو دیکھتے تھے، ان کا انداز نماز، ان کی خشوع، ان کی خضوع، ان کی دعا، ان کا صدقہ دینا، ہر چیز دیکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسوہ حسنہ کو دیکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنا کے بھیجا، اور اسی مطابق انہوں نے بھی عمل کرنے کی کوشش کی، خاص کر عبادت میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت میں شدت اور کثرت سے کیا کرتے تھے عبادت۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے عبداللہ، الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دن کو روزے رکھتے ہو اور رات کو تم قیام اللیل کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، کیا آیا یہ بات درست ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے کہا، بلا یا رسول اللہ، بالکل یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو کہا، فلا تفعل صم وافطر، اس طرح مت کرو، بلکہ روزہ بھی رکھو اور کھانا بھی کھاؤ، ہر وقت روزہ رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ وقم ونم، اور تم جاگو بھی، قیام اللیل بھی کرو، تہجد بھی پڑھو، لیکن سونے کی بھی عادت ڈالو، اعتدال ہونا چاہیے۔ لیکن ادھر جو نقطہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ صحابہ کتنے شوق ذوق سے عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے آگے فرمایا، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے عبداللہ تمہارے جسم پر بھی تو اس کا کچھ حق بنتا ہے تمہارا، کہ تم اس کا حق ادا کر دو، اس کو تھوڑا آرام دے دو، اور تمہاری ان آنکھوں کا بھی تو کوئی حق ہے، اس کا حق یہ کہ اس کو سونے دو، تھوڑا چین دے دو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے زوج، تمہارے جو شریک حیات ہے اس کا بھی حق ہے، ان سب کا حق ہم نے دیکھنا ہے، حق اللہ بھی دیکھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صحابی کو اس طرف دعوت دی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھتے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، بعض کے بارے میں ہے وہ 3 دن میں، بعض صحابہ جیسے کہ حضرت عثمان اور باقی رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 1 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قرآن کے ساتھ صحابہ کا کتنا گہرا تعلق ہے اس
کی عکاسی کرتی ہے اور اس کا ہمیں بیان بتاتی ہے یہ حدیث۔ دوسری چیز جو ہے، آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، کیا یہ ممکن ہے کہ بندہ ایک دن میں یا 3 دن میں قرآن مکمل کرے؟ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، یہ سوال خود ایک سوالیہ نشان ہے، خود ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسل مندی، آرام و آسائش کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آیا میں 3 یا 7 دن میں قرآن ختم کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل آپ کر سکتے ہیں، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ اور میں کئی ایسے اشخاص کو جانتا ہوں جو 3 دن میں، 7 دن میں قرآن ختم کرتے، بلکہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو 1 دن میں قرآن ختم کرتا ہے رمضان میں، اور میں نے خود دیکھا ہے اس کو، اور میں اس کو جانتا ہوں۔ وہ مجھے نہیں بتاتا لیکن مجھے پتا چل جاتا، اور بعد میں میں نے ان سے پوچھا بھی۔ اگر آج آپ کو لگے کہ یہ ناممکن ہے تو یوٹیوب پہ آپ لکھیں قرآن کتنے گھنٹے ہوتے، زیادہ سے زیادہ 10، 11، 12 گھنٹے پورا قرآن ختم۔ اور کم از کم میں نے دیکھا ہے، ایک ہے شیخ احمد الدیبان، ان کا قرآن تھوڑا سا حدر میں، یعنی تھوڑا سا سپیڈ میں پڑھتے ہیں بغیر تجوید کو کمپرمائز کیے، ان کا جو پورا قرآن ہے وہ پتہ ہے کتنے گھنٹے کا ہے؟ اٹس اونلی 7 hours اینڈ سم تھنگ، 7 گھنٹے اور کچھ۔ کیا بندہ اگر پورے 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے نکالے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس لیے یہ قابل تصور نہیں ہے کیونکہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ اس طرح نہیں ہے۔ ہم تو بمشکل رمضان کے علاوہ قرآن کھولتے ہیں، ہمارے قرآنوں پر غبار لگ چکے ہیں، قرآن شکوہ کرتی ہے کہ کہاں ہیں مجھے پڑھنے والے، کہاں ہیں مجھے کھول کے دیکھنے والے۔ تو خدا را ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور صحابہ نے جس طرح قرآن کے ساتھ تعامل کیا وہ ہم نے کرنا ہے۔ اسی طرح رمضان میں صحابہ ایک اور چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ ہے دعا۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے، مسند سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، روزے کے افطاری کے وقت بندے کے پاس قبولیت دعا کا ایک سنہری موقع ہوتا ہے، تو اور اس وقت جو بندہ دعا کرتا ہے وہ رد نہیں کی جاتی، وہ ریجیکٹڈ نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام، خاص کر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، جب افطاری کرتے تو وہ یہ دعا کرتے تھے، کہتے تھے یہ دعا کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور وہ کہتے تھے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہوں، تیری وہ رحمت جو ہر چیز پر غالب اور وسیع ہے، کہ تو مجھے معاف کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں کثرت سے دعا کریں، اور خاص کر افطاری کے وقت۔ اسی طرح صحابہ کا عمل رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے کثرت سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کا قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بھی خوبصورت بات ہے، لیکن کیا ہم قیام اللیل کرتے؟ نہیں، ہم لوگ صرف، بعض لوگ تراویح بھی نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ تراویح بھی پڑھتے ہیں تو ایسی نقص والی تراویح پڑھتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ آیا یہ تراویح پڑھ رہا ہے، یہ کھیل رہا ہے۔ اور دوسری انتہا یہ کہ انسان تھوڑی سی تراویح پڑھ کے سمجھ لیتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں، جیسے کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں خاص کر رات کو قیام اللیل کثرت سے کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے
کہ انہوں نے یہ حدیث سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو حضرت انس ابن مالک جو نوجوان تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کیا کیا؟ روایت میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری رات قیام کیا کرتے تھے. کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی صحابہ کی طرح قیام اللیل کریں. اسی طرح جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس میں سے ایک اور چیز جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی ابو نعیم نے اپنی حلیہ میں یہ لکھا ہے کہ انه كان واصحابه اذا صاموا قعدوا في المسجد وقالوا نطهر صيامنا. اللہ اکبر. وہ کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ، بعض صحابہ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے رمضان میں، یعنی اور کہا کرتے تھے کہ آئیں ہم رمضان میں مسجد میں بیٹھیں اور اپنے روزے کو پاک کریں. کلینزنگ آف فاسٹنگ ان رمضان، یعنی رمضان میں روزے کی حفاظت اور روزے کی صفائی ستھرائی اور کلینزنگ کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہم مسجد میں بیٹھیں تاکہ ہم کیا کریں؟ ہم سوقیانہ زبان، بد زبانی، گالم گلوچ، غیبت، نمیمت، ان چیزوں سے بچ جائے جو زبان کے آفات ہیں، زبان کے بلیات ہیں. کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی تھی جو بخاری نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قول زور نہیں چھوڑتا، قول باطل نہیں چھوڑتا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو قول زور کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ چیز جو باطل ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو، گالم گلوچ ہو یا کوئی بھی چیز. تو اللہ کے نبی فرماتے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. تو اللہ کو اس کا یہ کھانا پینا چھوڑنے کا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ اپنے زبان کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو آپ کا کھانا پینا، کھانے پینے سے رکنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ روزے کا مقصد حقیقی کیا ہے؟ تقوی ہے. اگر تقوی حاصل نہیں ہو رہی اس روزے سے تو روزے کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ مقصد روزہ روح الروزہ، روزہ کی جو روح ہے وہی آپ نے نکال کے رکھ دی. اسی طرح صحابہ کرام رمضان میں یہ کیا کرتے تھے کہ وہ رمضان میں کثرت سے لوگوں کی افطاری اور صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت ابو زیاد مولا ابن عباس وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانت لی 15 تمرہ، میرے پاس 15 کھجور ہوتے تھے. فافطرت على 5 تمرات وتسحرت ب5 تمرات وبقيت 5 لفطری. یعنی وہ یہ کیا کرتے تھے کہ 5 کھجور سحری کے لیے، 5 کھجور افطاری کے لیے، اور جو باقی 5 ہے اس کو وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے، یا باقی 5 کو اگلے دن کے لیے رکھ لیا کرتے تھے. یہ بعض روایات میں اس طرح ہے. اسی طرح وہ یہ بھی کیا کرتے تھے، یعنی صدقہ خیرات اور لوگوں کو کھلانا پلانا. کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو کسی روزے دار کی افطاری کو کھلاتا ہے یا افطاری کا بندوبست کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے افطاری کا یا اس کے روزے کا ثواب ملے گا. چاہے اس روایت پہ علماء نے کلام کیا ہو، بعض علماء نے اس پہ کلام کیا ہوا ہے. دوسری جو بات جو صحابہ کیا کرتے تھے وہ یہ کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اٹھایا کرتے تھے قیام اللیل کے لیے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ جب وہ رمضان آتا تو وہ کیا کرتے؟ اپنے گھر والیوں کو اٹھایا کرتے تھے قیام اللیل کے. تو اسی طرح صحابہ بھی، انہوں نے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ اور باقی صحابہ کے بارے میں کہ وہ رات کے آخری پہر میں اپنی زوجہ، اپنے خادمہ،
اور اپنے خادم اور جو لونڈیاں ہیں، جو ان کی باندیاں ہیں اور ان کے غلام ہیں، ان کو اٹھایا کرتے تھے قیام اللیل میں، اور کہا کرتے تھے کہ اٹھو نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یعنی صحابہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جس میں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ کیسے صحابہ کرام یعنی رمضان میں تعامل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ رمضان میں جو لوگ افطاری کرواتے تھے ان کے لیے دعا کرتے تھے، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ نے جب افطاری کا بندوبست کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی۔ کیا کہا؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے، یہ دعا اپنے پلو سے باندھیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔